اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعاطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، کیونکہ گزشتہ جو بات آ رہی تھی ہمارے پاس کہ دین میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں رکھا، دین میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ جیسا تمیز میں بات آئی ہمارے پاس کہ اللہ والوں کے جو صحبت سے ہم کو وابستہ کرا اللہ تعالیٰ کہ اپنے ایمان کی تجدید کر سکے۔ ایمان کی تجدید جو ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں ہی ہوتی ہے، اور ان کی صحبت سے ہٹے تو جو ان کا علم ہے اس کا علم کا اعادہ کرتے ہوئے ہم اپنے جو پیر بھائی ہے جو ہم لوگ ایک دوسرے کا جو ہم یعنی بیٹھ کے مذاکرہ کرنا، بہرحال یہ جو تجدید ایمان کی محفل ہے یہ کنٹینیو رہنا، یہ کب تک رہنا؟ جب تک ہماری زندگی ہے۔ اگر تجدید ایمان نہ ہو تو کلمے سے ایمان نکل جاتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اعمال جو ہے، اعمال ہم روز کرتے، ہم فجر سے جو ہمارے اعمال شروع ہوتے عشاء تک چلتے، پھر سال میں رمضان آیا تو روزہ بھی ہمارا یعنی جو روزے فرض کیے گئے ہم پر وہ بھی ہم اس میں بھی ہماری پابندی رہتی ہے الحمدللہ۔ دولت ہے تو زکوٰۃ میں بھی پابندی ہے، حج کی بھی پابندی ہے۔ کیونکہ اس کا ہم اعادہ کرتے رہتے، اس کا ہم روزانہ نماز پڑھتے رہتے، عمل کی تجدید ہوتے رہتی، کوئی کرتے کوئی نہیں کرتے، لیکن ایمان کی جو تجدید ہے وہ بہت کم لوگ کرتے۔ وہ پہلے تو ایمان کیا ہے یہ معلوم ہونا، ایمان کی فکر پیدا ہونا اندر۔ آج ایمان کی فکر نہیں ہے، اعمال کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جو عمل ہے اسی کو ہم جو ہے سو حقیقت میں دین سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دنیا میں پڑے ہوئے، ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہم جو اعمال جو کر رہے ہیں وہ بھی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اعمال جو ہم پڑھ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے دل میں کیا بات آتی کہ نماز پڑھنے سے ہم کو نماز جنت کی کنجی ہے، نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ میں ڈال دیتا۔ کس کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں ہم نماز؟ اللہ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، جنت کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ ماں سوا اللہ ہے۔ کیوں پڑھیں ہم جنت کی وجہ سے نماز؟ کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ ایمان کی اگر کیفیت آئی تو ہم نماز جنت کی وجہ سے نہیں پڑھتے، نماز جنت کی وجہ سے نہیں پڑھتے، ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں ہم نماز میں۔ اب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ زبردستی کی نماز ہے، پڑھنا کہتے نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالتا کرتے ہیں۔ تو نماز کیا ہے؟ عمل ہے۔ اسی طرح جو ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ محفل میں کہ دین میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں رکھا جو بہت اہم ہیں اور وہ فرض ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث ہے سب سے پہلے ایمان اور عمل کا فرق بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے یہ، بالکل کتاب کھولتے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تمام
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ ہر عمل کا نتیجہ، جو بھی عمل کرتا ہے انسان، ہم جو بھی عمل کرتے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم کو اپنے نیت کے مطابق ملیں گا۔ اب ہم جو بھی کام کرتے صبح سے لے کے شام تک، ہم اپنے لیے کرتے، ہم اپنے لیے کرتے، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ نماز بھی پڑھے تو ہم اپنے لیے پڑھتے، کاروباری بھی کرتے ہم اپنے لیے کرتے، تجارت بھی کرتے ہم اپنے لیے کرتے، نوکری کرے بھی تو ہم اپنے لیے کرتے، نہیں کرتے۔ کبھی ہم ایک لمحہ بھی کوئی بھی کام ہم اب غور و فکر کرنا، ہم اپنی زندگیوں میں محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں کیا مولا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارا کام اپنے لیے کر رہے ہیں، یہاں تک یہ عبادت بھی کریں تو ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ مگر یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث میں یعنی پہلی حدیث ہے یہ۔ نیت کیا ہے؟ نیت کے معنی ایمان ہے، نیت سے مراد ایمان ہے۔ عمل تو عمل ہی ہے، عمل تو عمل ہی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد کئی جگہ فرما رہا ایمان اور عمل کا فرق۔ یہ بات کیوں آ رہی بار بار کہ ہم کو یہ یعنی ایمان اور عمل میں فرق نہیں سمجھ رہے ہم۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اعمال کر لیا تو ہم ایمان والے ہیں، اعمال کر لیا تو نہیں۔ ہر جگہ پہلے ایمان ہے، ہر جگہ، دنیا میں بھی پہلے ایمان ہے، خبر میں بھی پہلے ایمان ہے، حشر میں بھی پہلے ایمان ہے، عالم شہادت میں بھی پہلے ایمان ہے، عالم برزخ میں بھی پہلے ایمان ہے، عالم امر میں بھی پہلے ایمان ہے، اعمال بعد میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا نہیں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو نیک عمل کرو۔ کئی جگہوں پر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اکثر جگہ ہے یہ قرآن مجید میں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان کو اور عمل کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ الگ الگ کر رہا۔ اور تمام کے تمام جو اعمال ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ رکھا، اس کو ایمان کے ساتھ رکھا۔ تو دلیل کے طور پہ ایک آیت دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، دلیل کے طور پر ایک آیت رکھیں گے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یعنی جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایمان اور عمل کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کرا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھے تو ہم ایمان والے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، نماز عمل ہی ہے نا، نہیں ہے، نہیں بھائی، اس میں عمل کا تذکرہ ہے، اس میں نماز کا تذکرہ تھوڑی ہے۔ نماز کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ فرمایا آگے، پورے دلائل ہے، پورے دلائل ہے۔ نہیں، ایک آیت دیکھیں ہم انشاءاللہ دلیل کے طور پہ، یہ بھی صورت یعنی بقرہ کی آیت ہے، یہ بھی آیت نمبر 277۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہاں پر کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اس میں ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ نماز بھی فرما رہا اور زکوٰۃ بھی فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ یعنی ایمان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیا، اعمال کو الگ کر دیا۔ ہر جگہ تقریباً جگہ پہ ایمان والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ عمل کا حکم دیا۔ ہم عمل کر رہے ہیں لیکن ایمان کیا ہے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ تجدید ایمان نہیں کر رہے، ایمان کی تجدید نہیں کر رہے۔ اعمال کی تجدید خود بخود ہو رہی، تجدید اعمال خود بخود ہو رہا۔ فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو یہ دکھ رہا، یہ کرے تو ہم ایمان والے سمجھ رہے، نہیں، ایمان الگ عمل الگ۔ کئی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ، ایک اور آیت میں سورہ یعنی بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم
متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہاں پہ روزے کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، یعنی ایمان کو الگ کرا، روزے کو بھی الگ کرا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تمام کے تمام اعمال ہے۔ یہ ایمان ایک الگ حقیقت ہے، اعمال کی ایک الگ حقیقت ہے۔ نہیں، حج کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرمایا کہ حج میں بھی جو سو نشانیاں ہیں، کس کی؟ حج کیا ہے؟ عمل ہے، حج بھی نشانیاں کس کی ہے؟ اس میں ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ حج کو کیوں جاتے ہیں بھائی؟ عمرے کو کیوں جاتے ہیں ہم؟ صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہیں ہم؟ کیا ہے پھر وہ؟ اس میں حاجر علیہ السلام کا ایمان دیکھیے کیسا ہے، یعنی وادی غیر ذی زرع میں آپ کو جو ہے سو یعنی اللہ پر اتنا آپ توکل ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ مجھ کو یہاں پہ رسوا نہیں کریں گا۔ آپ دوڑتی گئی، آپ نہیں، آپ کا ایمان تھا، کیا ایمان تھا؟ اللہ میری حاجت پوری کریں گا، میری پیاس بجھائیں گا، حکمت نہیں چھوڑے مگر آپ دوڑتے رہے خالی کچھ یعنی دوڑے مگر آپ رجوع اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ آپ کے ایمان کی بدولت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں سے پانی کا فوارہ نکالا۔ نہیں سوچ سکتے وادی غیر ذی زرع میں ہمارا ایسا ایمان رہتا تو آج ہے ہمارا ایمان ایسا نہیں، ہم عمل کر لیں گے سب ہے سمجھ رہے نہیں۔ تو ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقدم ہے، ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقدم ہے۔ ایمان اعمال کیا ہے؟ وہ مؤخر ہے، موقتی ہے، وقت پہ ہے پھر اس کے بعد نہیں ہے، وقت پر ہے اس کے بعد نہیں ہے۔ ایمان اور عمل دونوں الگ الگ ہے، دین میں شامل ہے مگر دو بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ لیکن آج ہم کیا ہے؟ اعمال کے پیچھے اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، کرنا بھی ہے نہیں کرنا بلکہ نہیں، اعمال کا انکار نہیں ہے، اعمال کرنا ہے، پر ایمان کیا ہے پھر وہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ ایمان کیا ہے دیکھنا ہے، یعنی ہر جگہ پہلے ایمان ہی ہے، ایمان ہے تو سب ہے، بغیر ایمان کے نہ نماز قبول ہے، نہ جو ہے سو روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ ایمان اور عمل میں کیا فرق ہے، اس کو ہم مختصر بات سے سمجھیں گے انشاءاللہ، مختصر بات سے سمجھیں گے، تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے، ایک دم کوئی وقت تو نہیں دیتے، کیونکہ آج ہماری مصروفیات ایسی ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام کا اگر دور دیکھیں گے ہم، تو آپ کا کیا معاملہ تھا کہ آپ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پورا دن گزارتے، اور ایک صاحب رسول کاروبار پہ جاتے، نوکری کرتے، تجارت کرتے، جو بھی اس سے آمدنی ہوتی وہ آمدنی کو آدھا کر کے جو دن بھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تشریف فرماتے وہ صحابی اکرام کو آپ کیا کرتے؟ اپنی آدھی تنخواہ دیتے، یعنی آدھی آمدنی دے دیتے، آپ دے کے کیا کرتے؟ دوسرے دن یہ صاحب رسول کام پہ جاتے، یعنی جو صاحب رسول جو دن بھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یعنی خدمت میں جو آپ وقت گزار کے جو علم دین حاصل کرے، رات میں بیٹھ کے تمام کا علم پورے دوسرے اپنے جو صحابی ہے ان کو دیتے، ان کی آدھی تنخواہ لیتے، پھر دوسرے دن انہوں کام پہ جاتے، وہ جو آج کام پہ گئے تھے انہوں کل صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، پھر ان کو جو آمدنی ہوتی جو کام پہ گئے انہوں کیا کرتے؟ پھر آدھے رات میں آدھی تنخواہ کو دیتے، آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کا یعنی صحبت میں جو آپ علم حاصل کریں، رات بھر تمام کا تمام علم آپ کو دیتے، تو ایسا علم دین حاصل کریں، یعنی ایک دن بھی مس نہیں کریں، وہاں پر ہر دن ہر لمحہ علم دین کی فکر میں تھے۔ اب ہم کمپیئر کر لو اپنے آپ کو، ہم کمپیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا صحابہ رسول کا مقام اپنی جگہ ہے، پر ان کی سنت تو ہے نا، یہ ہم آج وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں نہیں، یہ روز نہیں، روزانہ 1 گھنٹہ نہیں، ایک دن 8 بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، 4 دن بھی نہیں، ہفتے میں 1 دن بھی ہم پابندی یعنی ٹائم نہیں دے رہے ہم نہیں، تو کیا حاصل کرے؟ کیا مقام تھا آپ کا، کیا مرتبہ تھا، ایسا علم حاصل کرے آپ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو یعنی جب سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کیا، جب سے اللہ تعالیٰ کے پاس لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنا ایمان ہے، جاننا اس کو، فعلم انہ
لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. ایمان کیا ہے جانو بولا اللہ تعالیٰ. ایمان کس سے آتا؟ لا الہ الا اللہ سے چاہتا رہا ایمان. اور جب سے کائنات بنایا اللہ تعالیٰ، یعنی جب سے انسان کو پیدا کرا، جب سے مخلوق کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، ایک ہی دعوت دیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. 1,24,000 کم و پیش 1,80,000 انبیاء کرام آئے. کیا لے کر آئے؟ سب ایمان لے کر آئے اپنی اپنی رسالت کے ساتھ. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کب سے لا الہ الا اللہ؟ نہیں، کب سے لے کر اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ. اور اعمال بدلتے گئے ہر ایک کی شریعت میں. آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ اعمال تھے، نہیں، نوح علیہ السلام کی شریعت میں الگ اعمال تھے. یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے اعمال چینج ہوتے رہے، کمی پیشی ہوتے گئی. لیکن ایمان کیا ہے سب کا؟ لا الہ الا اللہ. جب سے کائنات بنایا اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہی جیسے اللہ تعالیٰ بات کر رہا. ہر اعمال ہمارا لا الہ الا اللہ کے تحت ہونا، تو ہمارا یعنی ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل و قبول ہے، ورنہ بیکار ہے. اللہ بچائے ہم کو. تو اعمال جو ہے آج کے دور میں بھی دیکھ لو، اعمال میں جتنے چینجز ہوتے رہتے نا، اعمال کی حقیقت دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی جیسا انبیاء کرام میں ہر نبی کے شریعت جو بدلتی گئی. آج دیکھو یہ جو وائرس چل رہا ہے، یہ ہم جو اعمال کے اوپر جو محنت کر رہے تھے، محنت کرنے بار بار محنت کر رہے تھے، بولتے محنت کرنے سے انکار نہیں ہے، محنت کرنا ہے ہم کو اعمال کے اوپر. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ایسا نہیں کہ اعمال چھوڑ دینا نہیں ہے، کیونکہ اعمال اور ایمان دونوں ضروری ہے، مگر مقدم ایمان ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. مقدم اللہ کے پاس پہلے ایمان ہے، بعد میں عمل ہے، پہلے ایمان ہے. اب اعمال کی حقیقت دیکھو، آج ہم یہ جو وائرس سے گزر رہے ہیں اس میں اعمال کتنے چینج ہو گئے ہر کوئی جانتے. ہم اعمال کی اتنی اہمیت بتا دینا. اب دیکھو یہ شریعت میں کیا ہے، باجماعت نماز پڑھنا ہے تو کندھے سے کندھا لگا کے نماز پڑھنا. آج پڑھ رہے ہیں ہم کندھے سے کندھا لگا کے نماز. اعمال میں فرق آیا؟ کئی چیزیں لے لو ایسے. جمعے کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے ہم کو، 3 مہینے ہو گیا نہیں پڑھے نماز. جمعہ نہیں پڑھیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں. نہیں، اعمال میں فرق نہیں آیا. عید کی نماز پڑھے ہم جا کے عیدگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جتنے بھی عید کی نمازیں پڑھے آپ عیدگاہ میں پڑھے، مسجد میں بھی نہیں پڑھے آپ. عید کی نماز جو واجب ہے عیدگاہ میں پڑھنا ہے ہم کو، مسجد میں بھی نہیں پڑھنا ہے. جو مجبوری ہے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جو ضعیف حضرات ہے، جو بچے ہیں جو نہیں جا سکتے عیدگاہ تک، ان کو پڑھنا ہے مساجد میں. لیکن جو جا سکتے، جانے کی قوت رکھتے، یعنی جسمانی قوت ہے، مالی قوت ہے، پہنچ سکتے، سواری ہے، ان کو تو یعنی عیدگاہ میں ہی پڑھنا ہے. پڑھے ہم آپ کے عیدگاہ میں نماز. اعمال بدل گئے؟ نہیں، پڑھے ہم. کئی چیزیں ایک بولنے کا نہیں ہے، کہیں اپنے جتنے بھی اعمال تھے روزمرہ کے ہمارے کتنے چینجز آ جاتے وہ اس میں. لیکن ایمان میں چینجز کہاں سے آئیں گے؟ ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے. ایمان کا تعلق قلب سے ہے. اعمال یعنی اعمال میں کمی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس میں یعنی بخشنے کے لیے تیار ہے. اب یہ جو ہم جمعہ نہیں پڑھے، ہم عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکے، جو ہم کندھے سے کندھا لگا کے جو نماز نہیں پڑھیں، اس کے تعلق سے اللہ ہم کو پوچھیں گا. فتویٰ ہے علماء کرام کا، ان سے پوچھیں گا کیوں فتویٰ دیے بھائی، انہوں جواب دینے والے نہیں. یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. یہ شریعت بدل گئی؟ نہیں بدلی نہیں شریعت. وقتیہ فتویٰ تو دیا نا. ہم سوچے تھے ہم پیدا ہو کر سوچے نہیں، گزشتہ زمانے میں کوئی سوچے تھا ایسا وقت آئے گا ایک بار بول کے. اعمال کو چینج یعنی اعمال میں فرق آ گیا. لیکن ایمان میں تو فرق نہیں آ سکتا. ایمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا، آج ہم کو بھی ویسا ایمان لانا ہے. ایمان میں
نہ کورونا ہے، نہ بخار ہے، نہ ملیریا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایمان میں. ایمان کی بیماری ایک ہی ہے. ایمان جیسے جسمانی بیمار کہیں ہے نا بھائی، کورونا وائرس ہے، اس سے کس کو نقصان ہے؟ جسم کو نقصان ہے، قلب کو نقصان نہیں ہے. اس سے قلب کو نقصان نہیں ہے. اس سے قلب کو مطلب یہ جسم کے قلب کو نہیں. وہ قلب جو ورائے جسم ہے، وہ قلب کی بیماری کیا ہے؟ وہ قلب کیسا ختم ہوتا؟ یہ جسم کی جو کورونا وائرس ہے، ملیریا ہے، جو بھی بڑے بڑے کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، جتنے بھی بیماریاں ہیں جسم کو ختم کر دیتے، مردہ کر دیتے. لیکن دل کی بیماری کیا ہے؟ جو ورائے جسم ہے قلب، اس کی بیماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت. یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ بیماری نکلی تو دل صحت یاب ہوتا، صحت مند ہوتا دل. اس کے بعد میں جو علم ہے دین کا وہ سمجھ میں آتا. آج علم دین کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آج کیونکہ دل میں دنیا کی محبت ہے، اس لیے علم دین سے دوری ہے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ ایمان اور عمل کا فرق جو ہے ہم دیکھیں کہ اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو الگ کرا اور ایمان کو الگ کرا. ہر عالم میں ہر جگہ پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کی جیسو تعلق سے پوچھیں گا ہم سے. یہاں پر ہم کو کیا ہے؟ ایمان پر رہنا ہے، ہم کو ایمان لانا ہے. یہاں پر دنیا میں ہم کو ایمان لانا ہے. خبر میں جائیں گے تو ایمان کے سوالات دینا ہے، حشر میں جائیں گے تو ایمان والے کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. عالم شہادت میں ہمیں تو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ایمان کو کوئی عالم میں نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ، کہیں بھی نہیں چھوڑا ایمان کو اللہ تعالیٰ. عالم شہادت میں جو ہے ہم کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ایمان لانا ہے ہم کو. یہاں پر ایمان لا کر نماز پڑھنا ہے. جب یہاں سے اس عالم سے ہم عالم برزخ میں منتقل ہوں گے، جس کو قلبی عالم بھی کہا جاتا ہے، غیر مادی عالم کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی ہم کو کیا سوالات ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ ہم کو اعمال نہیں پوچھ رہے. وہاں پر بھی ہمارے کو ایمان کے سوالات ہیں، اعمال نہیں ہے. وہاں پر خبر میں سب سے پہلا سوال کیا رہے گا؟ کیا نماز کا رہے گا، روزے کا رہے گا، زکوٰۃ کا رہے گا، حج کا رہے گا. سب کو معلوم کیا رہے گا. خبر کے 3 سوالات ہیں، اس میں اعمال ہے اس میں 3 سوالات ہوں گے خبر کے. ما دینوں کا، من ربو کا، من نبیوں کا. اس میں اعمال کا ہے. دین پر زندگی گزارے ہم، ایمان پر زندگی گزارے، اس کا سوال ہوگا. رب چاہی زندگی گزارے ہم، نفس چاہی زندگی گزارے، اس کا سوال ہوگا. یہاں پر ہم نفس چاہی زندگی گزاریں گے، وہاں جا کر من ربو کا اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے. جو یہاں پر رب چاہی زندگی گزارا انہیں وہاں جواب دے سکتا. جو یہاں پر نفس چاہی زندگی گزارا وہاں جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ نفس چاہی زندگی کون گزارتا؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کے واسطے زندگی گزارتا. دنیا کے واسطے دولت، شہرت، عزت، کاروبار میں ترقی، مال دولت، یعنی اس کے واسطے زندگی گزارتا. اپنا نفس جو بولا وہ سنتا. وہاں پر جا کے رب کے معنی شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے کے ہیں. اب یہاں پر ہم اللہ سے پلے نہیں دکھ رہا، ہم اللہ پال رہا تھا. رب کے معنی پالنے کے، اللہ پالا نہیں پال رہا، وہ سوال کر رہا وہاں پہ. میں رب تھا نہیں تھا. انشاءاللہ ہماری آئندہ محفلوں میں رب کے تعلق سے بھی بات آئیں گی، دین کے تعلق سے بھی بات آئیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بات آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم کو سب سے پہلے یہاں سے منتقل ہوتے ہمارے ساتھ وہی سوال کیے جانے والے. دین کیا ہے؟ ایمانی سوال ہے. جب عالم امر میں جائیں گے، عالم ارواح میں جب ہم جائیں گے، حشر کا میدان برپا ہوں گا، وہاں پر بھی سوال جب کس سے، یعنی حساب کتاب کس سے لیا جائے گا؟ ایمان والے سے ہی لیا جائے گا. کافر سے پوچھیں گے کتنے نماز پڑھا سو، مشرک سے پوچھیں گے کتنے نماز پڑھا، ایمان والے سے پوچھیں گے کتنے نماز پڑھا سو. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو حکم دے رہا ہے. ایمان تو ہم کو لانا ہے، ایمان ہم کو لانا ہے. اسی لیے یہاں سے جب جا رہے ہیں ہم تو خبر کے ایمان کے سوالات ہے، تو ایمان پر محنت کرنا ہے. ایمان کیا؟ لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ میں تمام کی تمام کائنات آ گئی. اس میں لا الہ الا اللہ میں، یعنی لا الہ الا اللہ میں
مخلوق کی بھی جو ہے سو ہم کو پہچان ہے لا الہ الا اللہ میں، خالق کی بھی پہچان ہے، اور کہیں نہیں ملتا اللہ کو جاننا ہے تو لا الہ الا اللہ میں جاننا ہے، ایمان میں ہے، لا میں ہے، لا میں پوری مخلوق ہے، لا میں لا الہ الا اللہ کے لا میں ساری کائنات ہے، ساری کائنات کا علم ہے اس میں، لا الہ الا اللہ کے خالی لا میں از فوق الاشتا تحت الثری تینوں عوالم کا علم ہے اس میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر، تمام کے تمام اس میں جتنی بھی مخلوق ہے تمام کی مخلوق کا علم خالی لا میں ہے۔ وہ ایک لا کو سمجھ گئے نا پوری مخلوق کو سمجھ سکتے ہیں، ہم مخلوق کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بھیجا، اسی لیے یہاں سے جاتے پہلے ایمان کا سوال ہے، یہاں سے جاتے پہلے ایمان کا سوال ہے، اعمال کا سوال نہیں۔ آج اعمال کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اعمال کے اوپر آج بہت محنت چل رہی، کیوں؟ کیونکہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے پہلے اعمال، یعنی پہلا سوال نماز کا ہوگا، بے شک نماز کا ہو، کہاں ہوں گا؟ حشر کے میدان میں ہوں گا، وہاں پہ پوچھا جائے گا اس سے کہ نماز کتنے پڑھے۔ اگر ہمارے اندر ہماری زندگی میں اگر ہم 1000 نماز پڑھنا فرض تھا، 800 پڑھے، 200 نہیں پڑھے، وہ 200 نماز کی سزا ملیں گی ہم کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم کو جنت میں ڈالیں گا۔ اس سے پہلے ایک بات ہے جی، اعمال کی بخشش کے کئی ذریعے ہے، ایمان کی بخشش کا کوئی ذریعہ، ایمان میں اگر نقص ہے تو اس کی بخشش کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ ایمان اور اعمال کی حقیقت کیا ہے، ایک حدیث دیکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ زیادہ بولے بھی تو کیا ہوتا، پھر ایک ہفتہ ہم اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی بات ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں، بولنے والا بھی عمل کرنا ہے، سننے والے بھی عمل کرنا ہے، اس کے اوپر پریکٹس میں لانا ہے اس کو، موت کا بات ہی نہیں معلوم، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، دعا کرتے ہم ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ایمان پہ رہنا پڑتا، خالی دعا مانگ رہے ہیں بولتے، خالی دعا مانگے تو نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا پڑتا۔ آخر صاحب اللہ والے تھے، آخر صاحب کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریے اولاد کی، حضرت میرے لیے اولاد کی دعا کریے، تو آپ جیسے دعا کرے، سال بھر دعا کرے، 1 سال کے بعد میں آیا، پھر وہ شخص آ کے بولا حضرت میرے کو اولاد نہیں، میرے لیے اولاد کے لیے دعا کریے، پھر اور 1 سال دعا کرے، پھر 1 سال کے بعد میں آیا، پھر بولا کہ حضرت میرے کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، تو آخر صاحب پوچھے تمہاری شادی کب ہوئی؟ میں پوچھے تمہاری شادی کب ہوئی پوچھے، تو نہیں حضرت میں ابھی شادی نہیں کرا، بولا نہیں۔ تو یہ مثال کیوں ہے؟ کیونکہ سمجھنے کے لیے پہلے جا تو شادی کر، اس کے بعد میں جیسو اولاد ہوں گی تیرے کو بھیجا دیا اس کو۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ جب تک عمل نہیں کرے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنا، ایمان پہ خاتمہ کر اللہ تعالیٰ، ایمان پر خاتمہ کر اللہ بولے تو وہ شخص کے ویسے ہوتا، شادی نہیں کرتا، بچوں کی دعا کرو تو کہاں سے ہوں گے بچے؟ نہیں۔ اب ہم ایمان کے لیے دعا کریں، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان ہی سے لائے تو ہوتا خاتمہ ایمان پہ۔ کیسا رہنا ایمان؟ ہر لمحہ ایمان کی حالت رہنا، ہر لمحہ۔ اگر نہیں رہ سکتے تو گارنٹی لے لینا کہ میں اتنے سال جینے والا ہوں، آخری وقت میں ہم جیسو ایمان لا لیں گے، ہے گارنٹی دے سکتے کوئی؟ ایک سانس کی گارنٹی نہیں ہے، پھر ایمان کب رہنا؟ ہر سانس میں ایمان رہنا، سانس گئی تو ایمان پہ رہنا، سانس آئی تو بھی ایمان پہ رہنا، تو ایمان پہ خاتمہ ہوتا، ویسا ایمان آنا کب آتا؟ پہلا کام دنیا کی محبت نکلنا دل سے، کیونکہ روح قبض ہوتے وقت میں روح جا کے دنیا کی چیزوں میں اٹکتی، جس سے محبت رہتی نا ہم کو، روح اس میں جا کے پھنس جاتی۔ دنیا کے چیزوں میں رہیں گے، کاروبار میں، تجارت میں، گھر کی محبت، اتنے پیار سے گھر بنایا تھا میں نہیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تو کھینچتے تو اس میں تکلیف سے روح قبض ہوتی، جس سے محبت رہی روح اس میں چلی آتی۔ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو کتنی آسانی سے چلی آتی، وہیں جانے کا نا روح کو، کہاں جانا ہے روح کو؟ اللہ اس کے رسول کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اس سے محبت رکھے تو چھڑ بھر کے چلی آتی، جس سے محبت رہیں گی روح جا کر اس میں پھنسیں گی۔ خیر، تو عمل اور ایمان کا ایک واقعے سے ہم اس کو سمجھیں گے، سمجھ کے اپنی بات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو حشر کے میدان میں 2 شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کا میدان ہوگا، اس میں 2 شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ایک شخص جو پیش ہوں گا
اس کے نام اعمال اتنے رہیں گے کہ اس کا نام اعمال کا پلڑا جھک جائیں گا، نیکیوں کا پلڑا جو ہے اس کا جھک جائیں گا، گناہوں کا پلڑا اڑ جائیں گا، گناہوں کا پلڑا اڑ جائیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائیں گے، بلا کے پوچھیں گے کیا معاملہ کرنا ہے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے، تو سچا، تیرا وعدہ ہے کہ تو اگر نیکی کا پلڑا اگر بھاری رہیں گا تو جنت دیتا ہوں، بولا میرے کو جنت دینا، میرے کو جنت دے دے۔ اس کو اپنے اعمال پہ بہت فخر تھا، اپنے اعمال پہ اس کو بہت بڑا فخر تھا، میں اتنے نمازاں پڑھا، میں اتنے روزے رکھا، میں نوافل روزے پڑھا، میں جو ہے سو یعنی صدقہ خیرات کرا، کئی اعمال کرا، میں رات رات میں تہجد پڑھا، اتنے اعمال جمع کرا، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کے جھک گیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو وعدہ کرا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا اس کو جنت میں ڈالوں گا۔ تو انہیں سوال کرتا اللہ تعالیٰ سے، میری یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، تیرے وعدے کے مطابق ان کو جنت دے۔ اس کو بڑا گھمنڈ تھا، گھمنڈ سے بولا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے فرشتوں کو ٹھیک ہے اس کو جنت میں ڈال دو، ٹھیک ہے اس کو جنت میں ڈال دو۔ خالی جنت میں ڈالنے سے پہلے خالی اس کو دوزخ کا دور سے نظارہ کر لیتے، لے کے جاؤ بولے اللہ تعالیٰ، دوزخ کا جو نظارہ ہے خالی دور سے بتا لیتے جاؤ تاکہ اس کو احساس ہو، تاکہ اس بندے کو احساس ہو کہ ایسی خطرناک دوزخ سے میں اس کو بچایا اس کے اعمال کی طرف سے۔ خالی اس کو دور سے دوزخ کا نظارہ بتاتے چلے جاؤ۔ تو اب حکم کے تابع فرشتے ویسی کرے، دور سے اس کو یعنی دوزخ بتانے لگے۔ تو جیسا انہیں دوزخ کے قریب ہوتے گیا اس کو پیاس کی شدت ہوتی گئی۔ دوزخ کی جو آگ ہے ایسی خطرناک آگ ہے، کئی ہزاروں کلومیٹر سے اس کی یعنی اس کی گرمی جیسا محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھو یہیں سے ایک چھوٹی سی آگ لگاؤ، ہم کتنا دور سے اندازہ لگا لو، یہاں ہم جو لگائے سو آگ وہ تو دوزخ کی آگ ہے تو اس کا اندازہ لگاؤ۔ کہیں اگر آگ لگائی کوئی بلڈنگ کو تو کتنے کلومیٹر تک دور اٹھانا پڑتا ہمارا، کتنی بھاپ مار دی۔ تو دوزخ کی آگ کیسی ہوں گی اس سے ہم اندازہ لگا لینا۔ خالی دور سے اس کو جب نظارہ کرانے لگ جا رہے ہیں تو اس کی جو گرمی تھی شدت سے اس کا حلق سوکھنے لگا، حلق میں کانٹے آ گئے اس کے، وہ پانی کرنے لگا۔ تو فرشتے بولے ہم کو تو پانی پلانے کا حکم نہیں ہے، ہم کو خالی اتنا ہی حکم ہے کہ ہم کو صرف تم کو جنت کا یعنی دوزخ کا نظارہ کراتے اور جنت میں چھوڑ دینا ہے۔ تو شدت پیاس کی بڑھتے گئی۔ تو فرشتے بولے اللہ کی بارگاہ میں آگے فرمایا یا اللہ وہ جو بندہ ہے اس کو پانی کی پیاس لگ رہی، وہ پانی پوچھ رہا، تو ٹھیک ہے اس کو کہو کہ اپنے اعمال جتنے بھی ہے اس کا ایک تہائی حصہ دے دو، میں تم کو ایک کٹورا پانی دے دوں۔ تو جتنے اعمال کرا نا اس کا تہائی حصہ مجھ کو دے دے، میں ایک کٹورا پانی دیتا ہوں۔ تو فرشتہ وہی حکم پہ گئے، اس کے سامنے ذکر کرے ٹھیک ہے تم اپنے اعمال کا ایک تہائی حصہ ہم کو دے دو، ہم تم کو ایک کٹورا پانی دیں گے۔ تو ٹھیک ہے لے لو، میرے کو تو جنت مل گیا، کیا کرنا ہے اعمال لے کے، کیا کرنا ہے میرے کو نہیں، ٹھیک ہے لے بولتے کٹورا پانی دے دیا اس کو پی لیا۔ پھر اب آگے بڑھا، ابھی ان کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی جنت کا نظارہ ان کا، اب اور آگے بڑھے اور پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ پھر وہی معاملہ، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے فرشتے اجازت دینے، پھر اللہ تعالیٰ وہی حکم دیا ٹھیک ہے ایک تہائی حصہ اور ایک دے دو، ایک کٹورا پانی دیتے۔ اسی طرح تیسری بار بھی اس کا حلق سوکھنے لگا، پھر وہی تہائی حصہ جو ہے سو اس کو لیے، پھر وہی اللہ کے حکم سے ایک کٹورا پانی دیے، پانی پی لیا، اعمال پورے ختم ہو گئے اس کے پاس، اب ایک بھی اعمال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا اس کو بلاؤ میری بارگاہ میں۔ تو اس کو لے کے آئے، لے کے بتائے تو زندگی بھر جو اعمال کرا 3 کٹورے پانی میں پورے اعمال ختم ہو گئے تیرے، زندگی بھر کے اعمال 3 کٹورے پانی میں ختم ہو گئے۔ تو پیدا ہوئے جب سے لے کے مرے تک میں تو کتنا پانی پلا اس کا احساس ہے؟ تیری عبادت جو ہے 3 کٹوروں میں ختم، پوری 3 کٹورے پانی میں ختم ہو گئی، تو میں کتنا پانی پلایا تو حساب ہے، اتنی عبادت دے، ڈالو اس کو دوزخ میں۔ یہ اعمال کی حقیقت ہے۔ آج اعمال کے پیچھے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اعمال کے پیچھے عمل کرنا ہے نہیں کرنا بلکہ نہیں، ایمان اعمال میں وزن پیدا ہونا، میزان پر گنتی نہیں ہوں گی اعمال کی۔ یہاں پہ باریک بات ہے دیکھو سمجھنے والی، میزان پر گنیں گے نہیں، میزان جو ہے ترازو ہے، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہونا، اعمال کی زیادتی نہ ہونا۔ طلب منفیت سے دفع مضرت بہتر ہے، اللہ والے فرماتے زیادہ نیکیاں کمانے سے بہتر ہے کہ گناہوں سے بچ جائے۔ طلب منفیت سے دفع مضرت بہتر ہے۔ گھڑا بھر پانی ہے اس میں نیچے سوراخ ہے تو بھرتا کھڑا خالی ہوتے رہتا، پہلے سوراخ بند کرنا خیر۔ تو اس کی پوری یعنی 3 کٹورے میں اس کے پورے اعمال ختم ہو گئے، اس نے دوزخ میں چلے گا۔
پھر دوسرا جو شخص ہے اس کا حساب کتاب ہوا، اس کے نام اعمال تولے گئے، تو اس کے نام اعمال میں گناہوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیوں کا پلڑا اڑ گیا، ایک بھی نیکی نہیں ہے اس کے نام اعمال میں، ایک بھی نیکی نہیں ہے اس کے نام اعمال میں، تو بندہ پریشان ہے، اب تو میرے کو دوستوں دوزخ میں ڈالنا ہی چاہیے۔ یہ حدیث ہم 12 سنے ہوں گے تجدید ایمان کے لیے، ہمارا ایمان تازہ ہونا، یہ واقعہ کئی وقت سنے ہم نہیں سنے، پر پھر نکل جاتا ہمارے قلب سے ذہن سے، تو ایمان کی تجدید ہونا ہے تو بار بار سنتے رہنا ہے، کیونکہ ہم کو ایمان اور عمل میں فرق معلوم ہونا کیا ہے ایمان اور عمل میں۔ تو بندہ جو پیش ہوں گا تو اس کے نام عمل میں ایک بھی ہم نیکی نہ رہیں گی، پورے گناہوں سے بھرا ہوا رہیں گا، تو پریشان ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا کیا ہوا بندے، کہیں اتنا پریشان ہو رہا، نہیں کامیڈی ہو رہی نا یہاں پہ، کہیں اتنا پریشان ہو رہا سوال ہے۔ اب کسی کورونا آ گیا بولے تو کورونا آ گیا سمجھو پازیٹیو نکلا، اس سے انہیں پریشان دکھا تو پوچھو کیا ہوا بھائی پریشان دکھ رہے ہیں، بولے تو کیا بتانا، کیا میں ہنس لیتے بیٹھوں میں کورونا آ گیا بولتا نہیں، اب اس کا تو نام اعمال میں ایک بھی جیسو نیکی نہیں ہے، اب 100% کو دوزخ میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہا کئی کو پریشان ہو رہا بول کے، کئی کو پریشان ہو رہا بن دیتا، تو اللہ تعالیٰ وہ نے بولیں گا میرا حساب کتاب ہو گیا مولا، نام اعمال میں کوئی ایک نیکی نہیں ہے، پورے گناہوں سے جیسو نہیں ننیانو یہ کتابیں فل ہے اس کے گناہوں سے اتنے گناہ کراؤں، ایک ایک جو کتاب رہتی اس کی یعنی سائز کتنی رہتی، یعنی زمین اور آسمان کے برابر رہتی ایک ایک کی سائز، ایسے ننیانو کتابوں گناہوں سے بھرے ہوئے رہیں گے، اس کے اتنے گناہ کرے ہوئے رہیں گے، ایک بھی نیکی نہیں رہیں گے اس کے نہیں، پریشان بحران رہیں گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے کیوں پریشان ہو رہا، تو واقعہ پورا انہیں بولیں گا، تو اللہ تعالیٰ اس تو پریشان مت ہو، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تو انہیں بولیں گا، اور وہ شخص بولتا کہ اتنے گناہ ہیں اس میں ایک نیکی لے کے کیا کروں میں ایک نیکی لے کے کیا کروں، چلو جو بھی ہے دیکھیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے فرشتوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک چٹھی نکالتے ہیں، نکال کے فرشتوں کو حکم دیتے جاؤ یہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالو، تو جب وہ چٹھی لگا کے جب فرشتے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ ایک چٹھی جو ہے جھک جائیں گی، گناہوں کا پلہ اڑ جائے گا، تو بندہ پریشان ہوگا حشر کے میدان میں، آخر ایسی کون سی نیکی ہے جو اتنے گناہوں پہ بھاری پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گا فرشتوں کو کہ وہ چٹھی کھول کے بتاؤ اس کو، تو اس کے اوپر کیا لکھا ہو رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ اے بندے تو بے شک گناہ کرا، لیکن ابھی زندگی میں ایک بار صدقے دل سے تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، سچے دل سے، جیسا پڑھنے کا حق ہے جیسا جاننے کا حق ہے ویسا تو نے لا الہ الا اللہ ایمان لایا تھا ایک بار، فرق معلوم ہے ایمان اور عمل کا، آج ہم عمل کر کے اتنا جیسو اور اپنے دل کو یہ بھی تسلی دیتے ہم کہ اللہ کو ایک نیکی بس ہے بھائی، اپنے بخشنے کا ایسے بولتے یہ بول لے کہ اپن کیا کرتے گناہوں میں پڑے، ارے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے بھائی، ایک نیکی بھی رہی تو بس ہے انہیں بخش نہ رہا تو ایک نیکی پہ بھی بخش لے سکتا انہیں، کیونکہ گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ 1000 لاکھ مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر ایک بھی اللہ نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا قابل قبول نہیں رہتے کیا چلوں گا ہمارا، آج ہم وہ سوچ رہے ہیں ایک بھی نیکی رہی تو بس ہے بول کے، غفلت میں شیطان غفلت میں لگا دیا، تو ایمان اور عمل کا فرق جاننا ہے ہم کو کیا ہے، تو انشاءاللہ ایمان کیا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقدم ہے، عمل مؤخر ہے، تو آج کیا بات سمجھ میں ہم کو کہ ایمان اور عمل میں کیا فرق ہے، دونوں میں ایمان مقدم ہے تو کیوں ہے، اور ہر جگہ ایمان کے سوال ہے، مرد ایمان کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اعمال کے تعلق سے حشر میں پوچھا جائے گا، تو ہم کو ایمان پر محنت کرنا ہے، ایمان کیسا آتا ہمارے قلب میں کہ قلب میں سے دنیا کی محبت نکلنا، دین کی محبت آنا، اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آنا، نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دل میں آنا، خالی لا الہ الا اللہ آیا بھی تو نہیں، ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی آنا، نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دل میں آنا، کیسا آنا، علم دین سے آتا، علم دین حاصل کرنا، علم دین سے ہم کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا، علم دین انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ہم، اب ہمارے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان اور عمل کا فرق سمجھ میں آیا، اب انشاءاللہ ایمان
والے بننا ہے تو علم دین حاصل کرنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ دین کس کو کہتے ہیں, دین کا یعنی معنی کیا ہے, دین دراصل کیا ہے, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے, حقیقی دین معلوم کریں گے. یہ صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے یہ علم دین, ایمان کا جو علم ہے. یعنی بار بار اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ صرف اللہ والوں کی صحبت میں آنا, اللہ والوں کی صحبت میں آنا, بولو صحبت میں آ کے کرنا کیا ہے, ایمان والے بننا ہے. ایمان والے بننے کے لیے صحبت میں آنا ہے. ایمان ہے تو صحبت ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ یعنی ایمان حاصل کرنا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے ہم کو. اس کے لیے ہم کو ہفتے میں یہاں پر کم از کم 2 گھنٹے کے لیے جمع ہونا ہے. تسلسل انشاءاللہ اپنا کنٹینیو رکھیں گے. اب آنے والے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 4 شنبے کے حلقے میں ہم دین کی تعلیم شروع کریں گے. حقیقت میں دین ہے کیا, کیونکہ مرتے ہی پہلا سوال دین کے تعلق سے ہے. تو کیا معلوم کرنا ہمارے کو, دین معلوم کرنا ہے. نماز حشر میں پوچھی جائیں گی, اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے, نماز کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. اگر نماز چھوڑ دیں گے, روزہ چھوڑ دیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, حج نہیں کریں گے اگر استعداد رکھتے ہوئے, تو ہمارا ایمان نکل جاتا. ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, ایمان کے محافظ یہ اعمال ہے, یہ بھی کرنا ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن پہلے ایمان ہے. ہر لمحہ ایمان کی حالت میں رہنا, ہر لمحہ کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, حیران رہ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل کام ہے نہیں رہ سکتے, نہیں. ویسا رہتا تو اللہ تعالیٰ جیسو یعنی ہر لمحہ میری یاد میں رہو بول کے حکم ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ. بندہ کر سکتا بول کے اللہ تعالیٰ فرما رہا میری طرف, یعنی کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے میری طرف متوجہ رہو پر اللہ تعالیٰ. اس کی طرف متوجہ رہنا ہی ایمان ہے. ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ فن ہے ایمان والے کا. ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. تو مرتے وقت بھی اللہ سامنے رہتا, اس کے ایمان پہ خاتمہ ہوتا نہیں. میں کو مرتے وقت ہی خاتمہ خیر میں ایمان پہ ہونا, میں زندگی جیسا دنیا میں لگا دوں گا بول تو کیسا ہوتا. دنیا کی محبت دل میں رکھتے ہیں, پوری زندگی گزاروں گا میں, پھر میرا خاتمہ ایمان پہ ہونا تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اب ہم ایمان والے ہیں یا دنیا دار ہے, صرف ایک بات پہ ہم کو سمجھ میں آتا کہ ہم اگر دنیا کا کام آیا ہم کو, اگر ہم کو دنیا کا اور دین کا کام ایک ساتھ آیا تو ہم کس کو چنتے, جس میں ہم کو سکون دکھتا, اس کے اوپر ہم غور و فکر کرنا, اس کے اوپر غور و فکر کرنا. اگر دین کا کام ہمارے لیے آسان ہو رہا تو سمجھنا کہ ہم ایمان پہ ہمارا یعنی زندگی گزر رہی. نہیں ہم دین کو مشکل بنا کے, نہیں بھائی دنیا آج پھر یہ کام نہیں کرا تو کل نہیں ہوتا, یہ کام ہلکا کیا پھر 4 شنبہ آتا نا, جب کنٹینیو کر لیں گے بولتا آج یہ بات آئی وہ بات پھر 4 شنبے میں نہیں آتی. آج جو حلقے میں بات آئی پھر 4 شنبے میں نہیں آتی, نئی بات رہتی. تو کنٹینیو میں کرنا ہے. یہ جو ہے ہمارا ہفتے واری ذکر کی محفل انشاءاللہ ہم یہاں سے یعنی باب العقائد جو ہے ہماری جو تعلیمات ہے باب العقائد انشاءاللہ آنے والے 4 شنبے سے پھر سے سٹارٹ کریں گے. تقریباً تعلیمات آئے تھے لیکن کچھ عرصہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے محفل میں کئی لوگ نہیں آ سکے, تو یہ تسلسل ہمارا ٹوٹ گیا تھا. اسی لیے پھر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, اپنے تجدید ایمان کے لیے انشاءاللہ دین کا تسلسل پھر سے سٹارٹ کریں گے جو ہمارے باب العقائد ہے. ٹھیک ہے, لہذا آج کی تک اتنی بات. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.